نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 150 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ جب عمرہ کرنے والے یا حج کرنے والے مسجد حرام میں پہنچتے ہیں اور بیت اللہ شریف پر نظر پڑتی ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حصہ پہلے نظر آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر صحن میں جاتے ہیں تو پورا کعبہ شریف نظر آتا ہے۔ تو جو مشہور ہے کہ پہلی نظر پڑنے پر دعا قبول ہوتی ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ وہ حصہ نظر پڑے جبھی دعا کرنی چاہیے یا پورا بیت اللہ شریف جہاں سے نظر آنے لگے وہاں پر دعا کرنی چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ بعض ضعیف احادیث شریفہ سے اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے کہ بیت اللہ شریف کی رویت کے وقت رحمت کے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ اس وقت جو دعا کی جائے گی وہ دعا قبول ہوگی، اور اس میں چاہے بیت اللہ شریف کے کسی حصے پر نظر پڑے یا پورے بیت اللہ پر نظر پڑے، دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ چاہے آپ جز دیکھ کر کے دعا کریں یا پورا سامنے نظر آنے لگے وہاں جا کر دعا کریں، انشاءاللہ دعا کی قبولیت کی بہت امید ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بعض روایات میں یہ مضمون وارد ہے کہ آپ جب مکہ معظمہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں جا کر بیت اللہ شریف کو جب دیکھا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور تکبیر پڑھی، اور پھر یہ دعا پڑھی، اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام، کہ اللہ آپ ہی السلام ہیں، یعنی ہر طرح کی سلامتی کے مالک ہیں، اور آپ ہی سے سلامتی طلب کی جاتی ہے، اور اے ہمارے رب ہمیں زندگی عطا فرمائیے سلامتی کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ دعا فرمائی، اللہم زد ھذا البیت تشریفا وتعظیما وتکریما ومہابۃ وزد من حجہ او اعتمرہ تکریما وتشریفا، کہ اے اللہ اس اپنے گھر کی شرافت، عظمت، اکرام اور ہیبت میں اضافہ فرمائیے، اور جو لوگ بھی حج کرنے کے لیے آئیں یا عمرے کے لیے آئیں ان کو بھی عزت و شرافت سے نوازیے۔ اس لیے اس وقت میں دعا کرنا انشاءاللہ قبولیت کا سبب ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ جب نظر پڑے جب ہی دعا قبول ہو، بلکہ جب بھی نظر پڑے گی اور جب تک نظر پڑتی رہے گی امید یہی ہے کہ انشاءاللہ قبولیت کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اس لیے اگر کوئی عمرہ یا حج کو گیا ہوا ہے اور دن میں کئی بار اس کی نظر پڑتی ہے تو جب بھی وہ دعا کرے گا تو امید ہے کہ اس کی دعا شرف قبولیت حاصل کرے گی۔ ایک اور اہم سوال یہ کیا گیا ہے
کہ آج کل مسجد حرام میں نیچے کے صحن میں صرف انہی لوگوں کو جانے دیا جا رہا ہے جو عمرے کی نیت سے اور عمرے کی چادر اوڑھ کر، احرام کی چادر اوڑھ کر کے وہاں جا رہے ہیں، اور جو لوگ عمرہ کرنے والے نہیں ہیں ان کو نیچے نہیں جانے دیتے عام کپڑے جو پہنے رہتے ہیں، بلکہ انہیں پہلی منزل پر جا کر نماز پڑھنے اور طواف کرنے کی اجازت ہے، لیکن وہ طواف بہت لمبا پڑتا ہے۔ تو اس سلسلے میں کئی سوالات لوگوں نے کیے ہیں، اور چونکہ آج کل ماشاءاللہ عمرے کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا ہے اور کثرت سے لوگ جا رہے ہیں، اس لیے یہ سوالات بھی لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص نیچے طواف کرنے کی غرض سے عمرے کی نیت کیے بغیر ویسے ہی احرام کی چادریں اوڑھ کر چلا جائے تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، یہ ایک طرح سے نظام کی خلاف ورزی ہے، اور جو وہاں منتظمین موجود ہیں ان کو گویا کہ ایک دھوکے میں ڈالنا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ جو نظام بنایا گیا ہے اس کی پابندی ہو، اگر عمرے کا ارادہ ہے تبھی احرام کی چادریں اوڑھ کر کے جایا جائے۔ اسی سلسلے میں ایک اور سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے عمرہ کر لیا اور سر بھی مڈا لیا مکمل کرنے کے بعد، لیکن نماز کا وقت ہو گیا، ابھی وہ کمرے پہ نہیں گیا ہے اور کپڑے بھی اس نے تبدیل نہیں کیے ہیں، اسی حالت میں وہ نیچے جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس صورت میں بظاہر دھوکہ دینا نہیں پایا جا رہا ہے، کیونکہ آپ نے عمرے ہی کی نیت سے یہ چادریں اوڑھی تھیں اور ابھی وہ کیفیت برقرار ہے، اس لیے اگر آپ چلے جائیں تو انشاءاللہ اس میں حرج نہ ہوگا اور گرفت نہ ہوگی۔ اسی سلسلے کا ایک اور سوال ہے کہ اگر کوئی شخص عمرے کے طواف کرنے کے بعد سعی سے پہلے نفلی طواف کرنا چاہے تو کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر نفلی طواف کرے گا تو اس سے عمرے میں کوئی خرابی تو نہیں آئے گی، لیکن بہرحال اولیٰ یہی ہے کہ پہلے عمرے کے تمام افعال مکمل کر لے، اس کے بعد ہی سعی کرے۔ بیچ میں نفلی طواف کرنا جائز تو ہے، اس میں عمرے میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، مگر مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ حرم کی بالائی منزل پر طواف کرتے ہوئے اگر تھک جائیں تو بیچ میں کچھ دیر وقفہ کر سکتے ہیں، پھر بقیہ شوط پورے کر لیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں، اور شرعاً اس کی گنجائش ہے، جتنے شوط رہ جائیں وہاں سے بعد میں پورے کر لیں۔ سوال کر رہے ہیں کہ چپل پہن کر طواف کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر چپل پاک ہوں تو طواف تو درست ہو جائے گا، لیکن ادب یہی ہے کہ چپل اتار کر طواف کیا جائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں کثرت طواف افضل ہے یا عمرہ زیادہ کرنا افضل ہے؟
جواباً عرض ہے کہ جس عمل میں جتنا زیادہ وقت لگے وہی افضل ہوگا۔ اگر طواف میں زیادہ وقت لگ رہا ہے تو طواف افضل ہے، اور عمرے میں زیادہ وقت لگ رہا ہے تو عمرہ افضل ہے۔ یہ دیکھ لیا جائے۔ سوال کرتے ہیں کہ حرم کی نیکی صرف مسجد حرام کے ساتھ خاص ہے یا حدود حرم کے ساتھ؟ جواباً عرض ہے کہ اس بارے میں دونوں قول پائے جاتے ہیں۔ ایک قول تو یہی ہے کہ یہ اضافہ صرف مسجد حرام کے ساتھ خاص ہے، لیکن دوسرا قول بھی مشہور ہے علماء کا، اور بعض آثار سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے کہ پورے حدود حرم میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا سوال اسی سے متعلق ہے کہ حرم کی نیکیوں میں جو اضافے کی بات ہے یہ صرف نماز کے ساتھ ہے یا دیگر نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ زیادہ صحیح روایتیں تو نماز ہی کے بارے میں ہیں، لیکن بعض آثار سے روزہ اور دیگر نیکیوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ ہر طرح کی نیکیوں کا بڑھ کر کے ثواب ملے گا۔ پوچھتے ہیں کہ زمزم کا پانی افضل ہے یا حوض کوثر کا پانی افضل ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ دنیا کے تمام موجودہ پانیوں میں سب سے افضل پانی آب زمزم ہے۔ موجودہ کی قید ہم نے اس لیے لگائی کہ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے افضل پانی وہ ہے جو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے نکلا ہے بطور معجزے کے، وہ سب سے افضل ہے، اور پھر آب زمزم ہے، اور آخرت کے پانیوں میں سب سے افضل آب کوثر ہے۔ اب ان دونوں میں تقابل کی بحث میں نہیں پڑنا چاہیے، دونوں ہی پانی اپنی اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ بیرنگ والے جوتے پہن کر دوڑنا کیسا ہے؟ یعنی جو پہیے لگے رہتے ہیں چپلوں میں نیچے، اسے پہن کر دوڑنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ ایک لا حاصل اور خطرے کی چیز ہے، خاص طور پر جس کو عادت اور مشق نہ ہو، اس کے لیے ایسے چپل پہننے سے گرنے کا اور ڈس بیلنس ہونے کا شدید خطرہ ہے، اس لیے ایسی چیزوں سے بہرحال بچنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ آج کل شادیوں میں یہ طریقہ جاری ہو گیا ہے کہ سب کھانے ایک ٹیبل پر لگائے دیے جاتے ہیں اور لوگ پلیٹیں لے لے کر کے اپنی پسند کا کھانا نکالتے ہیں، پھر ٹیبل پر جا کر اس کھانے کو نوش کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے کھانا لے کر ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کیسا ہے؟ بعض لوگ اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ سب سے بہتر شکل کھانے کی تو یہی ہے کہ زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھلایا جائے، جیسا کہ پہلے زمانے میں معمول تھا۔ اس میں میزبان کا اکرام بھی ہے کہ مہمان خود کھلا رہا ہے، اور آج کل جو سلسلہ جاری ہو گیا ہے اس میں خود لے کر کے اگر بیٹھ کر کے کھا رہے ہیں تو اس میں کوئی ناجائز والی بات نہیں ہے، کیونکہ اصل چیز ہے بیٹھ کے کھانا۔ اگر وہاں سے لے لے کر کے اور کھڑے کھڑے کھائیں گے تو یہ درست نہیں ہے، یہ بے ادبی بھی ہے اور غیروں سے مشابہت بھی ہے۔ اس طرح سے کھانے کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔
سوال کرتے ہیں کیا حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی جس کی وجہ سے بیٹا ایمان نہ لا سکا؟ جواباً عرض ہے کہ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ بیوی کافرہ تھی، لیکن یہ کہیں ذکر نہیں ہے کہ بیوی کی وجہ سے بیٹا ایمان نہیں لایا۔ اس کا علم اللہ تعالی ہی کو ہے۔ اتنی بات ہے کہ بیٹا بھی کافر تھا اور بیوی بھی کافرہ تھی۔ اب کون کس کی وجہ سے کفر پر چلا، اس کا صحیح علم اللہ تعالی ہی کو ہے، ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائیں اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں، دارین کی عافیت سے نوازیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔